الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ حضرات سامعین، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اور رسول کے موضوع پر آج ہی ہماری چوتھی نشست ہے، اور جیسے ابھی آپ نے اعلان سنا کہ کل اور پرسوں اسی مقام پر 2 اور مجالس ہیں باقی، اور انشاءاللہ میں آپ کو ضامن دوں گا۔ خداوند قدوس تمام عالم انسانیت سے سوال پوچھ رہا ہے کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے۔ پھر جس نے بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں پر میں نے رات کو ختم کی تھی۔ میں نے کیا تھا کہ ہمیں رسول اسی لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے رسول کو جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ سے نہیں لیا۔ اگر ہم رسول کو جناب ابو طالب سے لیتے، جناب خدیجہ سے لیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رسول سمجھ میں آتا، اور جب رسول سمجھ میں آ جاتا تو علی سمجھ میں آ جاتے۔ آئیے آج کی تقریر میں اسی آیت سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پڑھی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول بھیجا جو ان کا خون تھا۔ منکم نہیں کہا، منہم نہیں کہا، من انفسہم، اور من انفسہم میں یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کم از کم 3 مومن ہونے چاہیے جن میں رسول کو آنا چاہیے تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کم از کم تو بھائی بتاؤ وہ کون سے مومن تھے؟ کون سے مومن تھے؟ پتا چلا کہ ایک مومن تو مانیں گے نا کہ کس میں آیا تھا؟ میں نے رات عرض کیا تھا کہ آیا تھا جناب ابو طالب کے گھر میں، اور صرف جناب ابو طالب نہیں، جناب ابو طالب کا حرم جناب فاطمہ بنت اسد۔ آئیے آج کی گفتگو میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کہ قرآن میں جب اللہ نے فرمایا، ایک آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور جس شے وہ شے جو دیکھنے میں آتی ہے وہ بھی شے ہے، اور جو دیکھنے میں نہیں آتی ہے وہ بھی شے ہے۔ اور اسی اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، جو شے ہے، جو بھی شے ہے، چاہے تمہیں دیکھنے میں آئے یا نہ دیکھنے میں آئے، وہ میری بندگی کرتی ہے، وہ میری تسبیح کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ گھبرا گئے شاید؟ گھبرائیں نہیں۔ وہ بھی شے ہے جو دیکھنے میں آئے اور دیکھنے میں نہ آئے، اور اللہ نے فرمایا جو شے ہے وہ میری بندگی کرتی ہے، جو بھی شے ہے وہ میری بندگی کرتی ہے۔ اور پھر اللہ نے سورۃ زخرف میں ارشاد فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، میرے حبیب ان کو کہہ دو جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو ان کو کہہ دو کہ سب سے اول عبد میں ہوں، من العابدین نہیں، اول العابدین، یعنی جس کو بھی آپ عابد تسلیم کریں گے تو رسول اول ہے، اول ہے، من العابدین نہیں، اول العابدین۔ تو ہر شے کرتی ہے تسبیح، ہر شے کرتی ہے بندگی، اور رسول ہے اول بندگی کرنے والا۔ پتا چلا شے نہ تھی رسول تھے، شے نہ تھی رسول تھے۔ اب مسلمان بھائیوں نے اس کے دو تفاسیر کیے، پہلے یہ کہ اللہ نے فرمایا رسول کو کہ میرے رسول اگر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو ان کو کہہ دو کہ اول عابد میں ہوں، یعنی اللہ کو بیٹا ہوتا تو اللہ کے بعد میں ہوں، اگر بیٹا ہوتا تو یا میں ہوتا یا مجھے پتا ہوتا۔ اب بڑا جملہ میں نے کہا ہے جو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یعنی اگر اللہ کو بیٹا ہوتا تو یا میں ہوتا یا مجھے پتا ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ پر اعتراض کرے کہ عبدالحکیم نے یہ کیسے کہہ دیا، اس اللہ کے لیے جو کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، مجھے نہ کسی نے جنا ہے اور نہ میں نے کسی کو جنا ہے، تو اس کا بیٹا وہ کہہ رہا ہے رسول کو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آئیے پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف، اور یہ آیت ہے سورۃ زمر کی۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ، اللہ نے فرمایا اگر میں ارادہ کرتا کہ کسی کو بیٹا بناؤں تو ضرور مصطفیٰ کو بناتا، میں اسی سے پاک ہوں، لیکن اگر میں بیٹا بناتا تو مصطفیٰ کو بناتا، اگر میں اللہ بیٹا بناتا تو مصطفیٰ کو بناتا۔ اور یہاں اللہ نے رسول سے کہلوایا کہ میرے حبیب کہہ دو کہ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو اول عابد میں ہوں، مجھے پتا ہوتا یا پھر اللہ کا بیٹا میں ہوتا۔ اور سورۃ زمر کی 4 آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ ارادہ کرتا کہ کسی کو بیٹا بناتا تو یقیناً میں اللہ مصطفیٰ کو بیٹا بناتا۔ ہاں، اتنی اللہ کی محبت رسول سے، اب کچھ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اتنی محبت اللہ کو ہے رسول سے، وہ جو لم یلد ولم یولد ہے، وہ جو لامقا ہے، وہ جو بے مثل ہے، اتنی محبت رسول سے کہ اگر میں کسی کو بیٹا بناتا تو وہ بناتا مصطفیٰ کو۔ میرے مسلمان بھائی، جہاں سے رات میں نے گفتگو ختم کی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آج جو میری گفتگو ہوگی میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے سماعت کو میں سمجھ گیا ہوں، اسی لیے ہر رات میری گفتگو جو ہے وہ اونچی ہوگی تاکہ میں آپ کے قریب آ کر بات سکوں۔ اب یہ تو بات ہے نا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ رسول آیا تھا ابو طالب کے گھر میں، میں کہوں یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر میں بیٹا بناتا تو رسول کو بناتا، مصطفیٰ کو بناتا، آپ کو اور کوئی جگہ نظر نہیں آئی کہ اپنے محبوب کو کافر کے گھر میں اتارا؟ یہ بڑا جملہ تھا جو میرا کھا گئے،
یہ میرا بڑا جملہ تھا جو کھا گئے ہو. یعنی اتنا یا اللہ مسلمان کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر ہے، اور تو کہتا ہے کہ اگر میں بیٹا بناتا تو رسول کو بناتا. تو اور کوئی جگہ نظر نہیں آئی؟ تجھے جگہ نظر آئی ابو طالب کو؟ تو دو باتوں میں سے ایک بات مانو، یا تو رسالت سے ہاتھ اٹھاؤ، یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب اللہ نے کائنات کو دیکھا تو ابو طالب کے گھر سے زیادہ کوئی محترم نظر نہیں آیا. اگر کوئی عزت والا گھر نظر آیا تو وہ جناب ابو طالب کا گھر نظر آیا. اب دو ہستیاں ہیں، ایک جناب ابو طالب ہے اور ایک جناب علی کی والدہ ہے، جناب فاطمہ بنت اسد ہے، جس کو ہر زمانے میں ہر وقت رسول کہتے تھے کہ علی کی ماں میری ماں ہے، علی کی ماں میری ماں ہے، علی کی ماں میری ماں ہے. اب رسول کی بیویاں ہیں مومنین کی مائیں، اور علی کی ماں ہے رسول کی ماں. کیوں بھائی گھبرا کیوں گئے ہو میرے بھائی؟ بات کرو تو میں بات کروں گا، تب تو میں بات کرتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ یہی فرق ہے. رسول کی بیویاں ہیں مومنین کی مائیں، ہماری مائیں، اور علی کی ماں ہے رسول کی ماں. رسول کی بیویاں ہیں ہماری ماں اور علی کی ماں ہے رسول کی ماں. جتنا فرق ہے ہم میں اور رسول میں، اتنا فرق ہے علی کی ماں میں اور رسول کی بیویوں میں. کہنا چاہتا ہوں میں، اب آپ کا قریب آ گیا ہوں میرے دوستوں. میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے قریب بیٹھنے والے، یہ وہ بھی ہے. اب آئیے، کیونکہ آیت کو جو میں نے عنوان میں لیا ہے تو میرا مقصد ہے کہ تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ وہ بھی ہے. کون؟ علی کی ماں. کون علی کی ماں؟ رسول کی ماں. رسول کی ماں جب کعبے کے قریب آئی تو دیوار کعبہ پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر دعا مانگی، رب انی مومنۃ بک، اے میرے پروردگار. آمنت نہیں کہا، مومنۃ بک، یا اللہ تو جب سے ہے اور میں جب سے ہوں تب سے میرا ایمان آپ کی ذات پر ہے. آمن تو نہیں کہا. گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرا گئے ہو پتہ نہیں کیوں. آپ گھبرا تو نہیں گئے میرے بھائی. گھبرا جائیں گے، میں خود گھبرا جاتا ہوں کہ شاید میں آپ کا میرا جو میسج ہے آپ تک کنوے نہیں کر رہا. میں نے آپ کیا کہ جناب علی کی جو ولادت ہوئی تو جناب فاطمہ بنت اسد کی وہ میں دعا پڑھ رہا ہوں، اور میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں بحال انوار کی 35ویں جلد سے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی دعا کیا ہے؟ رب انی مومنۃ بک. آمن تو نہیں کہا، کیونکہ آمن تو وہ کہتا ہے جو پہلے مومن نہ ہو. اور کیا کہا جناب فاطمہ بنت اسد نے؟ رب انی مومنۃ بک، یا اللہ میں جب سے ہوں میں آپ پر ایمان رکھتی ہوں. وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ الرَّسُولُ، اور میں جب سے ہوں میرا تیرے رسول پر ایمان ہے، اور اس پر بھی ایمان ہے جو رسول لے کر آیا ہے. کتنی خاموشی ہے. اس کا پتہ چلا کہ میں نہیں سمجھا سکتا، اس کا پتہ چلا کہ میں نہیں سمجھا سکا. یہ بی بی کب دعا مانگ رہی ہے؟ نزول قرآن سے یعنی بظاہر حضور اکرم جناب علی سے 30 برس بڑا ہے. 30 برس اعلان نبوت سے 30 برس پہلے، نزول قرآن سے 30 برس پہلے علی کی ماں دعا مانگ رہی ہے، رب انی مومنۃ بک،
پروردگار میں جب سے ہوں میرا ایمان تیری ذات پر ہے، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ الرَّسُولُ، اور میرا ایمان تیرے رسول پر ہے اور جو تیرا رسول لے کر آیا ہے، وَبِكُلِّ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ، اور میرا ایمان میں جب سے ہوں تمام انبیاء پر ہے جو تیری طرف سے آئے ہیں، وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَهُ، اور یا اللہ میرا ایمان ان کتابوں پر ہے جن کو تو نے نازل کیا ہے۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں، بات کرنے میں کوئی شرم نہ کرے میرے دوستو۔ میں نعرہ میں خود لگاؤں گا لیکن آپ بات خود کریں تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے۔ یا اللہ مومنتم بک کہا، مومنتم بک کہا، نہیں مجھے مزہ نہیں آیا۔ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف، درود پڑھے محمد عالم پر۔ میرے قریب بیٹھنے والے میں نے پھر بھی کہا تھا، میں نے کیا یہ جب بھی اس میں فاعل آتا ہے، اس میں فاعل کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ دوام پر دلالت کرتا ہے، دوام پر، استمرار پر، ہمیشہ ہمیشہ۔ مومن تم بکا، آئیے دو آیتیں پڑھ کر پھر اس دعا کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، پھر آپ کے چہرے جو ہے وہ گلاب کی پھول کی طرح نکھر جائے، اور انشاءاللہ اگر مزہ نہ آیا تو میں خطابت کرنا چھوڑ دوں گا۔ جو میں سوچ کر آیا، میں نے کیا میرے دوستو، میرے بزرگوں بھائی، قرآن میں صرف دو مرتبہ صرف دو مرتبہ پورے قرآن میں صرف دو مرتبہ آیا ہے۔ ابھی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ سورۃ آل عمران میں، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس قرآن کی تعویل کو، مقصد کو، معنی کو میں اللہ جانتا ہوں یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میں راسخ ہیں۔ پتا چلا، اتنا تو پتا چلا کہ اللہ کے سوا کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہیں جس طرح اللہ سمجھتا ہے۔ پتا چلا، ماننا پڑے گا میرے بھائی جو قریب بیٹھے ہیں، پتا چلا کہ اللہ کے سوا، ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سوا ضرور کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہیں جس طرح اللہ سمجھتا ہے، جس طرح اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ راسخون فی العلم۔ پورے قرآن حکیم میں لفظ راسخون دو مرتبہ استعمال ہوا، پورے قرآن حکیم میں لفظ راسخون دو مرتبہ استعمال ہوا، ایک مرتبہ سورۃ آل عمران میں اور ایک مرتبہ سورۃ نساء میں۔ اب آئیے قرآن سے پوچھے، یا اللہ اب اگر سمجھا نہ سکا تو شاید میں ممبر سے اتر جاؤں۔ اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، یہ آیت لفظ ہیں سورۃ نساء کے، یہ الفاظ ہیں سورۃ نساء کے۔ یا اللہ ہمیں کیا پتا کہ یہ راسخون فی العلم کون ہے؟ تو اللہ نے آیت بتائی سورۃ نساء کی، لیکن الراسخون فی العلم منہم، سب سے پہلے راسخون فی العلم کی یہ نشانی ہے کہ وہ ذریت ابراہیم ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ راسخون فی العلم جو ہیں وہ ابراہیم کی اولاد ہیں۔ والمومنون، یومنون نہیں کہا، والمومنون، اس میں فاعل کہا، میں سمجھانا چاہتا ہوں، والمومنون، اور وہ جب سے ہیں تب سے مومن ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی کفر میں نہیں گزارا۔ ایک لمحے کے لیے بھی کفر میں نہیں گزارا۔ اور پھر اللہ نے کہا یؤمنون، پہلے مومنون کہا اور پھر اللہ نے کہا وہ مومن کون ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، میرے حبیب جو راسخون فی العلم ہیں جو میں نے تم پر نازل کیا ہے ان کا اس پر بھی ایمان ہے، اور جو میں نے تم سے پہلے انبیاءوں پر نازل کیا ہے ان کا ان پر بھی ایمان ہے۔ والمقیمین الصلاۃ، پورے قرآن میں آیا ہے یقیمون الصلاۃ، یہاں ہے مقیمین الصلاۃ، یہ اس میں فاعل ہے۔ اللہ نے فرمایا مقیمین الصلاۃ، اور میرے حبیب یہ راسخون فی جو علم جو ہے یہ صرف نماز پڑھتے نہیں، نماز ان کی وجود کی وجہ سے ہے، اگر یہ نہ ہوتے نماز نہ ہوتی۔ اگر یہ
نہ ہوتے تو نماز نہیں ہوتی. پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت دکھائے وَالْمُوتُونَ زَکَاةَ, یوتون زکات نہیں, موتون زکات اس میں فاعل ہے, وَالْمُوتُونَ زکات. اور میرے حبیب یہ صرف زکات دیتے نہیں, لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو زکات کا وجود نہ ہوتا. وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور یہ جب سے ہیں تب سے ان کا اللہ پر بھی ایمان ہے اور قیامت پر بھی ایمان ہے. میں تمام مسلمان بھائیوں کے سر پر قرآن رکھتا ہوں کہ اب بتاؤ تمہارے پاس ایک ہے ایسا جو جب سے ہے تب سے مومن ہے؟ جو قریب بیٹھے ہیں بھائی بات کریں بزرگ, ایک بھی بتاؤ, ایک بھی بتاؤ, ایک بھی بتاؤ کہ تمہارے پاس ایک ہے جو جب سے ہے تب سے مومن ہے. ارے تمہارے پاس ایک ہے کہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے. یعنی اگر راسخون فی العلم نہ ہوتے تو نمازیں نہ ہوتی, روزے نہ ہوتے, زکاتیں نہ ہوتی. ایک بتاؤ سر پر قرآن رکھ کر, جھوٹا قرآن اٹھاؤ, میں خطابت چھوڑ دوں گا. ارے تمہارے پاس ایک بھی نہیں, ہمارے پاس ایک نہیں 14 ہے. نعرہ حیدری. سمجھنے کی کوشش کر, سمجھنے کی کوشش کر. آپ کے پاس ایک بھی نہیں, ہمارے پاس 14 ہے, ہمارے پاس 14 ہے. ماننا پڑے گا, نام تو نہیں ہے, ماننا پڑے گا کہ کچھ ایسی ہستیاں ضرور ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہیں رہی ہیں. اور اللہ نے اس کو قرآن میں راسخون فی العلم کہا. فی العلم, فی العلم, یہ تو میں کل پڑھوں گا. راسخون فی العلم کہا ہے. پتا چلا قرآن پوچھنا ہے تو راسخون فی العلم سے پوچھو. کیوں؟ یہ الفاظ ہیں سورۃ النساء کے. ارشاد ہو رہا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. میرے حبیب یہ آپ کو اسی لیے جھٹلاتے ہیں کہ ان کا علم پر احاطہ نہیں. جاہل تمہیں کیا سمجھے گا, جاہل تمہیں کیا سمجھے گا میرے حبیب؟ جب ان کو علم ہی نہیں ہے, جب ان کا علم پر احاطہ ہی نہیں ہے تو تجھے کیا سمجھے گا؟ تو علی کی ماں وہی کہہ رہی ہے اس میں فائل رب انی مومنۃ بک وبما جاء من عندک الرسول وبکل کتاب وبکل نبی من انبیائک وبکل کتاب انزلتہ. پروردگار میں جب سے ہوں میرا ایمان تیری ذات پر ہے اور میرا ایمان تیرے رسول پر ہے جو تیری طرف سے آیا ہے. ابھی تو اعلان کرے گا 30 برس کے بعد, 30 برس کے بعد اعلان کرے گا. اور 30 برس پہلے بھی کہہ رہی ہے. کون؟ علی کی ماں, علی کی ماں, علی کی ماں, علی کی ماں, علی کی ماں کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میرا اس رسول پر بھی ایمان ہے جو تیری طرف سے آیا ہے, اور میرا تمام انبیاء پر ایمان ہے, اور میرا ان کتابوں پر ایمان ہے جن کو تو نے نازل کیا ہے. وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي ابراہیم الخلیل. مصدقۃ اس میں فاعل ہے, مصدقۃ اس میں فاعل ہے. وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي ابراہیم الخلیل اِنَّهُ بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ. اور پروردگار میں جب سے ہوں تب سے تصدیق کرتی ہوں دادے ابراہیم کے کلام کی جس نے کعبے کے دیواروں کو بلند کیا تھا. میں جب سے ہوں, گھبرائے نہیں, گھبرائے نہیں, میں جب سے ہوں تب سے میں اپنے دادے ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں جس نے کعبے کے دیواروں کو بلند کیا تھا. یہ کون سا کلام تھا دادے ابراہیم کا؟ کون سا کلام تھا دادے ابراہیم کا؟ قبلہ میں نے عرض کیا کہ میں جب یہاں آیا تو قبلہ نقشبندی صاحب نے جو مجھے قرآن دیا تو میں نے آج اس کو بھی دیکھا کہ یہ جو میں نے پہلے کرتا تھا, میں تشریح کرتا تھا جو ہمارے تفاسیر میں ہے, کیا اس نے جو تفسیر کیا ہے شبیر احمد عثمانی نے تو اس میں بھی ہے. تو میں نے دیکھا ہاں
اب میرے لیے بہت آسانی ہو گئی تو کوئی مسلمان بھائی مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ جو بی بی نزول قرآن سے 30 برس پہلے کہہ رہی ہے کہ پروردگار میں جب سے ہوں میں اپنے داد ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں جس نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تھا، جو خلیل ہے، تو یہ کون سا کلام تھا؟ تو آج میں نے دیکھا وہی جو تفاسیر اور نے کیے ہیں وہی کیا ہے کہ یہ کون سا کلام تھا۔ یہ سورۃ شورى میں جناب ابراہیم کی دعا ہے، وَجَعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگار جو آخر میں آئیں گے ان میں میری ایک زبان قرار دے جو سچی زبان ہو تاکہ جھوٹے کا اور سچے کا پتہ چلے۔ وَجَعَلِ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ شبیر احمد عثمانی نے جو لکھا ہے کہ یہ کون سا تھا، یہ کون سی زبان تھی جو جناب ابراہیم نے کہی تھی کہ یا اللہ جناب علی کی ماں نزول قرآن سے 30 برس پہلے دعا مانگ رہی ہے، 30 برس پہلے دعا مانگ رہی ہے، اور قرآن آن کے تصدیق کی کہ جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی وَجَعَلِ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ جو آخرین ہیں ان میں میرے لیے ایک سچی زبان قرار دے۔ اور کہا اللہ نے اس کا جواب دیا سورۃ مریم میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ابراہیم میں نے تیری دعا مستجاب کی اور تیرے آخرین میں نے علی کو سچائی والی زبانی قرار دیا۔ پتا چلا جہاں علی ہے وہاں صداقت ہے، جہاں علی ہے وہاں صداقت ہے۔ انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل انہ بنى البیت العتیق، پروردگار اور میں تصدیق کرتی ہوں اپنے دادا ابراہیم کے کلام کو جس نے کعبے کے دیواروں کو بلند کیا تھا۔ فَاسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس گھر کا، اس گھر کا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس گھر کا، اس گھر کا۔ پتا چلا ہر گھر وسیلے کے قابل نہیں۔ بڑا جملہ پھر میرا کھا گئے۔ فَسَأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ، پروردگار تجھے واسطہ ہے اس بیت کا، تجھے واسطہ ہے اس بیت کا۔ تو میں ایک جملہ کہہ دوں میرے مسلمان بھائی، ارے جب بیت وسیلہ بن سکتا ہے تو اہل بیت وسیلے کیوں نہیں بن سکتے؟ نعرہ حیدری، جب بیت وسیلہ بن سکتا ہے، جب بیت وسیلہ بن سکتا ہے تو اہل بیت وسیلے کیوں نہیں بن سکتے؟ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس گھر کا، ومن بناہ، اور تجھے واسطہ ہے ابراہیم کا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس گھر کا، تجھے واسطہ ہے داد ابراہیم کا۔ وَبَهَٰذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي، اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے عصمت کے پردے میں پوشیدہ۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہے تو یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس گھر کا، تجھے واسطہ ہے جناب داد ابراہیم کا۔ وَبَهَٰذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي، اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو پردے عصمت کے پردے میں پوشیدہ ہے۔ مولود کا واسطہ، مولود کا واسطہ۔ آپ نے شاید اندازہ کیا ہوگا اگر قرآن پڑھا ہوگا کہ بچہ جو ماں کے بطن میں رہتا ہے اس کو 3 لفظوں میں اللہ نے قرآن میں یاد کیا ہے، ولد، غلام، جنین۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کو قرآن میں ولدن کہا، لیکن بی بی نے مولودن کہا۔ مولود کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے پیدا کیا گیا ہو۔ بی بی نے کہا عبدالحکیم یہ عیسیٰ نہیں ہے،
یہ عیسیٰ نہیں ہے۔ اللہ نے جناب یحییٰ کو غلام کہا، بی بی نے کہا عبدالحکیم یہ وہ نہیں ہے، یہ نہ یحییٰ ہے، یہ نہ عیسیٰ۔ عام بچے کو، جو عام بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو اللہ نے قرآن میں جنین کہا، بی بی نے مولود کہا کہ اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو تیری ذات میں ہے کہ کب سے ہوا ہے، آج وہ مولود دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے۔ آج وہ بچہ، بات کرو میرے بھائی تاکہ میں آگے بڑھوں۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو عصمت کے پردے میں پوشیدہ ہے۔ اور بی بی فرمایا الذی یکلمنی، یا اللہ یہ کیسے بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، ابھی آیا نہیں۔ یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، وَیون سنی، اور یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو تنہائی میں میری مدد کرتا ہے۔ پھر بڑا جملہ کھا گئے، ارے جو بچہ ابھی آیا نہیں اپنی ماں کا مشکل کشا ہے تو ہمارا مشکل کشا ہے۔ نعرہ حیدری، حدیث ہی، یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے، اس سے عجیب عجیب باتیں ظاہر ہو رہی ہیں، عجیب عجیب باتیں ہو رہی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، یہ کیسا بچہ ہے جو تنہائی میں مجھ سے محبت کرتا ہے، میری مدد کرتا ہے، اور یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جس سے عجیب عجیب باتیں ظاہر ہو رہی ہے، جس سے عجیب عجیب باتیں ظاہر ہو رہی ہے۔ ہاں قرآن نزول قرآن سے 30 برس پہلے بی بی کر رہی ہے کہ عبدالحکیم یہ عام مولود نہیں، یہ تو آنے سے پہلے مجھ سے عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ بی بی نے سمجھایا کہ عبدالحکیم اگر خیبر میں رسول کہے کہ ناد علین مظہر لجائب، رسول اس کو پکارو جس سے مظاہر ظاہر، جس سے عجابات ظاہر ہوں گے، تو عبدالحکیم تعجب نہ کرنا یہ ہے ہی مظہر لجائب۔ وَأَنَا مُوقِنَةٌ مُؤْمِنَةٌ مُصَدِّقَةٌ موقنۃ، یہ تینوں اس میں فاعل ہیں جو دوام پر دلالت کرتے ہیں۔ وَأَنَا مُوقِنَةٌ أَنَّهُ إِحْدَى آیَاتِكَ وَدَلَائِلِكَ، اور یا اللہ مجھے یقین تھا، ہے اور رہے گا کہ یہ میرا مولود تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تیری حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ اب پھر کیا بھائی جو اناؤنسمنٹ کی میں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آپ نعرے نہ لگائیں، کیونکہ جب تک بات نہیں کریں گے مجھ سے کچھ مزہ نہیں آتا بھائی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھ سے بات کریں۔ میں نے کیا میرے دوستو، کیا اللہ بی بی نے کہا وَأَنَا مُوقِنَةٌ أَنَّهُ إِحْدَى آیَاتِكَ، اور یا اللہ مجھے یقین ہے کہ یہ میرا مولود تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، تیری حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ آئیے کوئی آپ سے پوچھے علی آیت اللہ، علی آیت اللہ، یہ کیسے؟ آئیے چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ بھائی گھبرائے نہیں میرے بھائی، میں خود پریشان ہو گیا، آپ کے حالات کو دیکھ کر میں خود پریشان ہو گیا کہ کل تقریر کروں یا نہیں۔ نعرہ حیدریہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستو؟ ارے دنیا کہتی ہے کیسے؟ بی بی نے کہا کہ تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، تیری حجتوں میں سے ایک حجت ہے، یہ کیسے؟ یہ کیسے؟ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ تو میں آیت پڑھ رہا ہوں سورۃ المومنین کی، سورۃ المومنون کی آیت میں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں کو آیت قرار دیا۔
عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں کو. یا اللہ اتنے نبی ہیں کسی اور کو آیت کیوں نہیں کہا؟ یہ عیسیٰ کو آیت کیوں کہا؟ کہا عبدالحکیم عیسیٰ کا آپ کے پہلے امام سے بھی تعلق ہے، آخری امام سے بھی عبدالحکیم یہ ہے. ارے عیسیٰ بنت سے قرآن آیت اللہ، جناب مریم بنت سے قرآن آیت اللہ، تو پھر معاف کرنا. ارے جس بچے کی ماں کو اللہ بیت المقدس سے باہر نکالے اور باہر بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ بھی آیت اللہ، وہ ماں بھی آیت اللہ. تو جس کی ماں کو اللہ دعوت دے کر دیوار کعبہ شگاف کر کے اندر بلائے، نعرہ حیدری. سمجھ میں؟ میری طرف دیکھیں میرے بھائی، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں. عیسیٰ آیت اللہ. لیکن میں کہتا ہوں یا اللہ، یا اللہ اگر عیسیٰ آیت اللہ ہے تو علی آیت کبریٰ. کل میں نے بڑا جملہ آپ کر دیا. یا اللہ اگر عیسیٰ آیت اللہ ہے تو علی آیت کبریٰ ہے. اب پتا چلا جب اتنی میں نے آیتیں پڑھی اور اتنی محنت کی تو اب مسئلہ تو صاف ہو گیا. اب تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا اور تمام مسلمانوں میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ پروردگار جو راتوں رات اپنے عبد کو لے کر گیا اس جگہ پر جہاں برکت ہی برکت تھی، تاکہ میں اپنے عبد کو اپنی آیتوں میں سے ایک آیت دکھاؤں. آیت دکھاؤں. پتا چلا اب علی کا، اب رسول کا مقصد معراج سمجھ میں آ گیا. مقصد معراج سمجھ میں آ گیا. اور میرے مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ جب حضور اکرم پہنچے سدرۃ المنتہا پر، سارے انبیاء استقبال کے لیے آئے، تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو کہا کہ آذان دو، نماز کا ٹائم آ گیا ہے، آذان دو. عیسیٰ کو کہا کہ آذان دو. جناب عیسیٰ نے آذان دی اور آذان دیتے دیتے جب 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو درمیان آذان میں کہا یا رسول اللہ آپ زمین پر خلیفہ کس کو بنا کر آئے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ زمین پر خلیفہ کس کو بنا کر آئے ہیں؟ خلیفہ. سر نہیں میرے بھائی، سر نہیں. عبادت میں سر کو ڈھیلا نہیں کرتے. یا اللہ، یا رسول اللہ آپ یا رسول اللہ آپ زمین پر خلیفہ کس کو بنا کر آئے ہیں؟ کہا علی کو. میں تمام مسلمان، یہ میں نے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، مسلمانوں کی بڑی کتاب مودۃ القربیٰ کا دیا ہے. میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں یہ دوران آذان جناب عیسیٰ، دوران آذان جناب عیسیٰ، پہلے تو میں مسلمانوں سے پوچھوں کہ اتنے نبی تھے، رسول نے کسی اور نبی کو کیوں نہیں کہا کہ آذان دو؟ یہ عیسیٰ کو کیوں کہا؟ رسول کی آواز ہے عبدالحکیم میری امت سے واسطہ عیسیٰ کا پڑے گا، عیسیٰ کا پڑے گا. اور عبدالحکیم حالت آذان میں عیسیٰ نے اسی لیے پوچھا اور میں نے جواب اسی لیے دیا کہ اگر میرا بیٹا آئے اور وہ عیسیٰ کو کہے کہ آذان دے، تو اگر عیسیٰ آذان میں علی ولی اللہ کہے تو اس پر کوئی اعتراض نہ کرے. اور رسول نے میں نے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا. اور مسلمان بھائیوں نے کیا لکھا؟
مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ رسول نے جناب آذان کے بعد دادا ابراہیم کو کہا تقدم، دادا ابراہیم آپ پڑھائیں نماز، آپ پڑھائیں نماز۔ تو کہا کیا کہا؟ میں نماز پڑھاؤں، نبوت گنواؤں، ایمان ختم کروں تو پھر آپ کو نماز پڑھاؤں؟ نبوت گنواؤں، ایمان ختم کروں تو پھر آپ کو نماز پڑھاؤں؟ سوال یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ جب آپ کو پتا تھا کہ ابراہیم مجھے نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر کہا کیوں؟ پھر کہا کیوں؟ آواز آئے گی عبدالحکیم اگر میں پڑھاتا تو تجھے مسلمان کہتے بھائی کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے ابراہیم کے زبان سے کہلوایا کہ اگر میں تجھے نماز پڑھاؤں تو میری نبوت نہیں رہتی، میں ایمان سے خارج ہو جاتا ہوں۔ پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے ابراہیم رسول کو نماز پڑھائے تو مومن نہیں رہتا، اس کی نبوت نہیں رہتی، تو اگر کوئی ایرا غیرہ رسول کو نماز پڑھائے نعرہ حیدری، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں۔ یہ علی کی محبت کی مستی ہے، یہ علی کی محبت کی مستی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے تو ابھی مجھے گرمی دیکھا ہے، لیکن جنہوں نے مجھے بہت سردی میں بھی مجلس پڑھتے دیکھا ہے ویسا ہی میرے حال ہوتا ہے، پسینہ نکلتا ہے۔ یہ پسینہ نہیں، یہ خون ہے جو کنورٹ ہو کر آتا ہے پانی کی صورت میں۔ یہ علی کی محبت کی مستی ہے، یہ علی کی محبت کی مستی ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا، اور قرآن نے بھی بڑھ کر جواب دیا سورۃ نجم، ثم دنا فتدلا، ثم دنا، ثم دنا، اس کا فاعل رسول ہے، دلا کا فاعل اللہ ہے۔ ثم دنا فتدلا، اللہ نے فرمایا رسول میرے قریب آیا اور ہم اس کے پاس گئے۔ رسول میرے ہمارے قریب آیا، ہم اس کے پاس گئے۔ دنا کا فاعل رسول، دلا کا فاعل اللہ، مانا جو آئے جائے وہ اللہ نہیں ہے، جو آتا جاتا ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ اس آیت نے کم از کم اتنا تو بتایا کہ جب رسول گئے تھے تو کسی نے رسول کا استقبال ضرور کیا۔ تو میں نے جملہ کر دیا ہے میرے بھائی، آیت نے اتنا تو بتایا کہ جب رسول گیا ہے تو کسی نے استقبال ضرور کیا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، جب رسول نے دیکھا تو اس کے دل نے جھٹلایا نہیں، ہے وہی، ہے وہی، وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ دیکھا تو دل نے نہیں جھٹلا، ما زاغ البصر وما طغى، اور رسول کی نظر جو تھی وہ آگے نہیں بڑھی، دل نے بھی پہچانا۔ دھوکہ یا آنکھ کھاتی ہے یا دل کھاتی ہے، رسول کے دل نے بھی پہچانا، آنکھوں نے بھی پہچانا۔ قبلہ بس میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور یقیناً رسول نے اللہ کی، اپنے پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، پروردگار کو نہیں دیکھا، پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا۔ رسول نے فرمایا انا آیت الکبریٰ، میں آیت الکبریٰ ہوں۔ پتا چلا آیت الکبریٰ نے آیت الکبریٰ کو دیکھا، مثل نے مثل کو دیکھا، مثل نے بے مثل کو نہیں دیکھا، مثل نے مثل کو دیکھا۔ پتا چلا مقصد معراج ہی یہی تھا، مقصد معراج ہی یہی تھا کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں کیوں گیا تھا، میں کیوں گیا تھا۔ آیتوں میں سے
ایک آیت اللہ نے دکھائی رسول کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمارا علی ہے آیت الکبریٰ، ہمارا علی ہے آیت، آیا کعبے میں، آیا کعبے میں، خبرہ تو نہیں گے میرے بھائی؟ اب دیکھیں، میں عجیب جذب القلوب یہاں کے محدثین کی بڑی کتاب ہے، جذب القلوب یہاں کے محدثین کی بڑی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ جب حضور اکرم مکے سے مدینے پہنچے، مکے سے مدینے پہنچے تو مسلمانوں نے استقبال کیا اور کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہاں مسجد کا بنیاد رکھیں، مسجد کا بنیاد رکھیں۔ رسول نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی تو کہا یا رسول اللہ یہ مسجد کتنی ایریا میں ہونے چاہیے، کتنی ایریا میں ہونے چاہیے؟ رسول نے فرمایا وہ میری اونٹنی بیٹھی ہے، جو چاہے میری اونٹنی پر بیٹھ جائے، میری اونٹنی خود اٹھے گی، طواف کر کے جب آن کے بیٹھے تو جس جگہ پر یہ میری اونٹنی طواف کرے تو سمجھنا کہ وہ مسجد کی ایریا ہے۔ آپ بولا میری تقریر ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، سارے صحابی آئے، اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی نہ اٹھی، پوری توجہ کر، سارے صحابی آئے، اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی نہیں اٹھی، مہار کو کھینچا گیا، اونٹنی نہیں اٹھی، جب نہیں اٹھی تو صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ آپ ہمارے مسئلے کو حل کیجئے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، یا رسول اللہ آپ ہمارے مسئلے کو حل کیجئے۔ پتا چلا اسلام کے مسئلہ کا حل جمہوریت میں نہیں، اسلام کے مسئلے کا حل شورا میں نہیں، آپ کریں۔ تو رسول نے فرمایا ہاں، تو رسول کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور جناب علی کو دیکھ کر کہا یا علی آپ جائیں، یا علی آپ جائیں، یا علی آپ جائیں۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے جناب علی آگے نہیں آئے، پیچھے جا کر اونٹنی کی مہار کو نہیں پکڑا، بیٹھ گیا، جیسے بیٹھا اونٹنی اٹھی، جیسے اونٹنی پر سوار ہوئے اونٹنی اٹھی اور وہاں طواف کر کے وہاں آن کے بیٹھی جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مسلمانوں کے خدمت میں عرض کرتا ہوں بھائی، اونٹنی جانور ہے، انسان نہیں۔ مسلمان بھائی، اونٹنی جانور ہے، انسان نہیں۔ ارے جب اونٹنی کی نظر میں سارے ایک جیسے نہیں، میں نے پھر آپ کی خدمت میں حوالہ، نعرہ حیدری، جب اونٹنی کی نظر میں سارے ایک جیسے نہیں تو پھر سارے ایک جیسے کیسے؟ سارے ایک جیسے کیسے؟ میں نے عرض کیا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے۔ 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی بنیادی فرق ہے، 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی بنیادی فرق ہے کہ 72 کا قبلہ ایک ہے، ہمارے قبلے 2 ہیں۔ بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے، حدیث نہیں پڑھوں گا، قرآن کی طرف آتا ہوں۔ 72 کا قبلہ ایک ہے، ہمارے قبلے 2 ہیں۔ ہو سکتا ہے کل کہاں پر کوئی اعتراض کرے، ہاں ہمارا قبلہ ایک، یہ کافر کو بتایا تھا اور کہا ہمارے 2 قبلے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، تو اللہ نے سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد۔ اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے کہ جب بھی نماز کے لیے تیار ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو موڑو میرے گھر کی طرف۔ کعبہ قبلہ ہے سر کا، کعبہ قبلہ ہے سر کا، کعبہ قبلہ ہے سر کا قبلہ ہے۔ لیکن اللہ نے سورۃ ابراہیم میں جناب ابراہیم کی دعا کو کوٹ کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے پروردگار، میں اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے نزدیک بسایا ہے یا اللہ جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار تاکہ میری اولاد نماز کو قائم کرے، فاجعل
افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور پروردگار انسانوں کے دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف، سروں کو موڑ دے کعبے کی طرف اور دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف۔ پتا چلا کعبہ بھی قبلہ، ذریت ابراہیم بھی قبلہ، سر جھکے دل نہ جھکے تو وہ منافق ہے۔ میں نے یہی عرض کیا ہے میرے دوستو، سر جھکے اور دل نہ جھکے تو وہ منافق ہے۔ ارے 72 کا سر جھکتا ہے، دل نہیں جھکتا۔ ہمارا سر بھی جھکتا ہے، ہمارا دل بھی جھکتا ہے۔ سر بیت کو جھکتا ہے، دل اہل بیت کو۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آ گئی بات میرے بھائی؟ ہمارا سر بھی جھکتا ہے، ہمارا دل بھی جھکتا ہے، ہمارا سر بھی جھکتا ہے، ہمارا دل بھی جھکتا ہے۔ کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ بڑا جملہ پھر میں نے کہہ دیا، کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ جو کعبے کی طرف جاتا ہے اس کا لباس پاک ہوتا ہے، جو نجف جاتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ جو کعبے کی طرف جاتا ہے اس کا لباس پاک ہوتا ہے، جو نجف جاتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ ابھی ایک بڑا جملہ کہہ رہا ہوں بزرگین کے لیے، ارے جو کعبے کی طرف جاتا ہے اس کی شکل پاک ہوتی ہے، اور جو نجف جاتا ہے اس کی نسل پاک ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری! اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ جو کعبے کے پاس جاتا ہے اس کا لباس پاک ہوتا ہے، جو نجف جاتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ ارے جو کعبے کے پاس جاتا ہے اس کی شکل پاک ہوتی ہے، جو نجف جاتا ہے اس کا نسل پاک ہوتا ہے۔ ارے کعبے کو سر جھکتا ہے، نجف کو دل جھکتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ چاہ رہا، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، کیوں ہم مرتے؟ کیوں نہیں ہم مرتے؟ کیوں نہیں ہم مرتے نہیں؟ کیوں؟ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، پوری توجہ چاہ رہا، ہم مرتے نہیں۔ یہی سارے ثواب کی مجالس ہم کیوں کرواتے؟ مرتے نہیں، مرتے نہیں۔ مردہ کی مجلس نہیں ہوتی، مردہ کی مجلس نہیں ہوتی، ہم مرتے نہیں۔ کیوں؟ میں نے کیا تھا آج کہ زندگی پوری سفر، مرنے کے بعد پورا سفر ہے روح کا، پورا سفر ہے روح کا۔ اب آئیے، بنص قرآن رزق کی 4 قسمیں ہیں۔ بنص قرآن رزق کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الذاریات میں ارشاد ہوا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اس کائنات میں اللہ نے تمہارے لیے رزق قرار دیا ہے، جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اس رزق سے معنی ہے عطائے دنیوی، عقل رزق ہے، علم رزق ہے، علم رزق ہے، عقل رزق ہے۔ گھبرائیں نہیں، عقل رزق ہے، علم رزق ہے۔ یہ کل پڑھوں گا عقل کسے کہتے ہیں۔ عقل رزق ہے، علم رزق ہے، یہ عطائے
دنیا، یہ رزق ہے۔ اور پھر سورت مریم میں ارشاد ہوا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا۔ اور میں نے مومنین کے لیے جنت میں رزق قرار دیا ہے جس کو وہ صبح اور شام پائیں گے، یہ ہے رزق اخروی، وہ بھی رزق ہے یہ بھی رزق ہے۔ بڑا جملہ، شاید وہاں آپ نہیں پہنچے جہاں میں پہنچ رہا ہوں۔ عطا دنیا یہ بھی رزق ہے، اخروی دنیا یہ بھی رزق ہے۔ اور تیسرا رزق کیا ہے؟ یہ الفاظ ہے سورۃ مائدہ، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اللہ کا رزق کو کھاؤ اور پیو، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال بھی ہو طیب بھی ہو، حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ اور چوتھا رزق یہ ہے رزق دنیوی رزق جو ہم کھاتے ہیں، پھل فروٹ حلال کھانا، یہ بھی رزق ہے جسم کی بقا کے لیے۔ اور چوتھا رزق یہ الفاظ ہیں سورۃ الواقعہ کے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ میں نے تمہاری غذا، تمہارے روح کی غذا طاہرین کی محبت کو قرار دیا جس سے تم منافقت کرتے ہو۔ روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے مطہرون کی محبت۔ نہیں نہیں، پوری آیت پڑھو، پوری آیت پڑھو، پوری آیت پڑھو۔ سورۃ الواقعہ، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ مطہرون ہے، طاہر نہیں، مطہرون اس میں فاعل ہے، جن کے پاس کبھی بھی نجاست نہ گئی ہو۔ اور اللہ نے ان کے لیے کہا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ ان کی محبت تمہارے روح کی غذا ہے۔ پتا چلا روح کی غذا ہے آل محمد کی محبت، روح کی غذا ہے آل محمد کی محبت۔ ارے یہاں تو مسلمان کہتے ہیں فلاں حرام کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، طیب کھانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے۔ تو جب جسمانی رزق کے لیے حلال بھی ہو طیب بھی ہو، تو جو رزق قیامت، جو روح قیامت تک سفر کرے گا اس کے لیے تو زیادہ طیب ہونا چاہیے، زیادہ طیب ہونا۔ پتا چلا روح تب زندہ رہے جب آل محمد کی محبت کی غذا ہو۔ ارے اب ہم مرے کیوں؟ ہمارے روح کو غذا مل رہی ہے، ہمارے روح کو غذا مل رہی ہے، ہم مرے کیوں؟ ہم مرے کیوں؟ ارے ہمارے روح کو تو غذا مل رہی ہے، ہمارے روح کو غذا مل رہی ہے، ہم مرے کیوں؟ نہیں میں نہیں، مجھے مزہ نہیں آئے۔ 3 آیتیں پھر پڑھا جائے، درود پڑھے محمد علیہ وسلم پر۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، 3 آیتیں پڑھتا ہوں، 3 آیت، گھبرائیں گے۔ یہ زندگی ہے کیا؟ میں نے کہا روح کی غذا ہے آل محمد کی محبت، روح کی غذا، روح کی غذا، یہ روح کی غذا ہے آل محمد کی محبت۔ اور زندگی کیا ہے؟ میں نے کیا کہا آل محمد کی محبت، یہ غذا دو روح کو، تو یہ زندگی ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا، موت کا فلسفہ حیات کا بتایا سورۃ انفال میں 23 نمبر ہے آیت کا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وَلِلرَّسُولِ اذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ۔ اے ایمان لانے والو، جب میرا رسول تمہیں بلائے تو اپنے آپ کو فوراً اس کی طرف رجوع کرو تاکہ وہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ پتا چلا رسول کے آنے پر، رسول کے بلانے پر جو آتا ہے وہ زندہ ہے۔ اور اگر پھر بھی نہیں سمجھے، پھر دوسرا پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ نمل کے، گھبرا گئے ہو شاید، درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہ الفاظ ہے، سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ میں نے کہا وقت کم ہے، مواد زیادہ ہے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمتى اذا ولوا مدبرین۔ میرے حبیب
جب میدان جنگ میں آپ ان کو آواز دیتے ہیں تو یہ آپ کے آواز پر اسی لیے نہیں آتے کہ یہ مردہ ہیں. اب بھی سمجھ میں نہیں ہے, ابھی سمجھ میں نہیں ہے. پتا چلا جو رسول کے آواز پر نہ آئے وہ مردہ ہے, تو جو مردہ کو مانے وہ خود مردہ ہے. ہمارے مذہب کی بنیاد زندگی پر ہے, موت پر نہیں, کیونکہ موت نقص ہے, موت عیب ہے. پھر گھبرا گئے, اگر گھبرا گئے تو پھر تیسری آیت پڑھنا چاہیے, اور یہ آیت جو ابھی پڑھ رہا ہوں یہ سورۃ المنافقین کی ہے. وَإِذْ رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. میرے حبیب یہ جو آپ کے درباری ہیں نا, ان کے قد کو نہ دیکھنا, ان کے قد کو نہ دیکھنا, ان کے قد کو نہ دیکھنا. میرے حبیب ان میں زندگی نہیں ہے, ان میں زندگی نہیں ہے. یہ ایسے ہیں جیسے سوکھی ہوئی لکڑی دیوار سے ہو. پتا چلا منافق اگر رسول کے دربار میں ہے تو پھر بھی مردہ ہے. بڑا جملہ میں نے کہا, پھر آپ میرا اتنا بڑا جملہ کھا گئے. ارے ظاہری زندگی میں, ظاہری زندگی میں اگر منافق رسول کی دربار میں ہے تو پھر بھی مردہ. ظاہری زندگی, ظاہری زندگی, ظاہری زندگی. اور منافق کہتے کسے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ایک تو وہ منافق ہے جو رسول کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائے,